الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क, खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर जिन्होंने मामलात के सुलझाव के लिए और रोज़मर्रा के उमूर की खूबसूरती के लिए हमें एक खूबसूरत बात और नसीहत की है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबाए किराम के लिए, ताबईन इज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा की दुरुस्ती अहवाल के लिए अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते रहे, इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ बोला जाता है अस्समाहा। इसी लफ्ज़ पे आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसका माना है
رواداری، آسانی، معاملات، لین دین میں نرمی، رواداری کو ملحوظ خاطر رکھنا، مسلمانوں کے امور میں جائز خواہشات اور چاہت میں جو کسی دوسرے کے ساتھ متعلقہ ہو، کوئی دوسرا بھی اس میں منسلک ہو، اس میں اپنی صلاحیتوں کو انتہائی خوبصورتی، رواداری اور محبت کے ساتھ اس کو شامل کر دینا، السماحہ، رواداری، اسی چیز کا نام ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبی کو کس طرح مسلمانوں میں ودیت کرنے، ان کی زندگی میں، ان کے جسم میں اس کو پوست کرنے، ان کی زندگی کا اس کو حصہ بنانے کی کتنی کوشش کی ہے، تو یہ بات بالکل ہمارے سامنے آ جاتی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا اخبرکم بمن یحرم النار، کیا تمہیں ایسے کام کی خبر نہ دوں، ایسی وہ چیز نہ بتاؤں جس سے جہنم آپ پر حرام اور آپ جہنم پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان کے جو خطبات تھے، رمضان کے سارے معاملات تھے، ہماری کوشش یہی رہی کہ ہم ایسے رستے پہ چل نکلیں جو جنت کی طرف جاتا ہے، جہنم سے بالکل وہ ہٹ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس روایت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے، اس کا مدعا یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ ایک ایسا معاملہ ہے، ایسی چیز ہے، ایسا روزمرہ کا جو ایک نقطہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو شامل کر لے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، گویا کہ وہ ایسے کام کرنا شروع کر دے گا جو جہنم سے بالکل ہٹ جاتا ہے اور جنت کے راستے کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مخاطب ہے وہ لوگ تھے، وہ نفوس قدسیہ تھی، وہ خوبصورت لوگ تھے جن کی زندگی کا مقصد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا تھا، ہم وطن گوش، ہر وقت اس خواہش اور چاہت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں کوئی بات بتائے اور ہم اس کو سنیں اور اس کو سیکھیں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی بتائیے، ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل قریب ہین لین حین سہل، علی کل قریب حین سہل، ہر وہ شخص جس کی قربت میں رہ کر انسان بالکل ایزی فیل کرے، جس کے ساتھ معاملات کر کے ایک مسلمان وہ بالکل تکلفات سے بالا تر ہو، جس کے ساتھ لین دین کرنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو، گویا کہ اس شخص کے حوالے سے دوسرا مسلمان بالکل مطمئن ہو، اس سے کسی قسم کا خوف اس کے ذہن میں، اس کے جسم پر بالکل اس کے آثار بھی نظر نہ آتے ہو۔ علی کل قریب ہین لین، جو مجسمہ نرمی اور رواداری اور خوبصورتی ہو، ایسا بندہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ اور یہ خبر کہاں سے آتی ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ وہ خبر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی اور اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس خبر میں صداقت اور سچائی کا لیول اتنا اپ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں سے زیادہ اس خبر کی سچائی پر یقین ہے کہ جو شخص اس طرح کی صورتحال پیدا کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کو بھی سن لیجئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کے پاس ایک بندہ آئے گا، وہ شخص وہ ہے آتاہ مالا، اللہ نے اس کو بہت سا مال دیا تھا، فقال له ماذا عملت، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میرے بندے بتا تو کیا کرتا رہا، دنیا میں تیری زندگی کے معمولات کیا رہے؟ تو عزیزان گرامی وہ یہ بتائے گا پیارے اللہ میں تیرے بندوں کے ساتھ نرمی، رواداری، خوبصورتی، اور ان کے ساتھ جو میرے معاملات تھے اس میں خوبصورتی بہت تھی، اس میں مکمل طور پر ایک ایسا معاملہ تھا جس میں ان کو سہولت تھی، میرے ساتھ معاملات کرنے میں وہ بالکل ایزی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال اللہ، اللہ اس بندے کو فرمائیں گے انا احق، انا احق، میرے فرشتوں میں اس بندے سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ جیسے یہ بندہ میرے بندوں سے نرمی کرتا رہا، میں زیادہ حق رکھتا ہوں میں اس کے ساتھ نرمی کروں، اور اس کے سارے معاملات سے بالکل جو دنیا کے تھے اس میں سے اللہ تجاوز فرمائیں گے اور اس کو اللہ اپنی رحمت سے نواز دیں گے۔ عزیزان گرامی، اور دنیاوی زندگی میں ہماری جو زندگی ہے اس میں اگر اسلامی مزاج دیکھیں، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں معاملات کی، اگر اسلامی مزاج دیکھنا ہو، اللہ تعالیٰ کا مزاج دیکھنا ہو تو یقین کیجئے اللہ کا مزاج جو عملاً پریکٹیکلی ہمیں جو نظر آتا ہے اس میں نرمی ہی نرمی، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی بھی تمہیں معاملات دیے ہیں، عبادات ہیں اور اسی طرح عقائد جو بھی تمہیں اسلام کے طور پر دیا ہے اس میں رب تعالیٰ کی منشا اور مقصود کبھی بھی تنگی نہیں ہے، یسر یسر، آسانی کی آسانی ہے، رب کی منشا اور اس کی تمنا جو ہے یرید اللہ، اللہ کا جو ارادہ ہے، اس کی جو تمنا، اس کی جو خواہش اور جو تمہیں دیا ہے وہ یسر ہے، وہ عسر نہیں، تنگی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا الدین یسر، دین تو بڑا آسان ہے، آسانی ہے، اس کا عملی مظہر ایک مسلمان وہ مسافر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آسانی کرنا چاہتے ہیں، نماز کو قصر کر لیجئے، آپ سفر پر جا رہے ہیں، آپ کو کوئی پرسنل کوئی مصروفیت ہے جس کرے آپ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے، نماز کو کچھ نہ کچھ اس میں کمی بیشی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، دو نمازیں اکٹھی کر لیجئے، اس کے الگ سے اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط بیان کر رکھے ہیں۔ اور اسی طرح اگر نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے کسی بھی طریقے سے پڑھ لیں، آپ مسافر ہیں، بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھتے کوئی بات نہیں، نہ رکھیے، بعد میں رکھ لیجئے۔ اور اسی طرح حج کرنا ہے زندگی میں ایک بار کر لیجئے کافی ہے، استطاعت ہے کر لیجئے، من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت ہے کر لیجئے، نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ زکوٰۃ نصاب ہے، پورا سال گزر گیا دے دیجئے، نہیں ہے نہ دیجئے۔ الدین یسر، دین سراپا آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی پہ آسانی دی ہے۔ ایک مسلمان اس کے منہ سے قسم صادر ہو جاتی ہے، وہ قسم اٹھا لیتا ہے آئندہ کسی آنے والے وقت کے بارے میں تو وہ کام نہیں کر پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ میں اس کی 3 صورتیں بتا دی، وہ 10 لوگوں کو کھانا کھلا دے، نہیں کھلا سکتا، 10 لوگوں کو لباس پہنا دے، نہیں کر سکتا، 3 دن کے روزے رکھ لے، تو کیا ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جو آسان ہے وہ کر لیجیے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ میرے رب کا مزاج ہے، یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور یہ مزاج ایک مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے، ہمیشہ آسانی، یسر یسر یسر۔ جب دین سراپا یسر اور آسانی ہے تو پھر ایک مسلمان یہاں اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کر اور مسلمانوں کو اپنے معاملات میں تنگی میں شامل کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر ہم اس مزاج کو لے لیتے ہیں اور اس مزاج کو اتنا زیادہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، اتنا زیادہ اس مزاج کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں شامل کرنا چاہا ہے کہ آپ دیکھیں 2
لوگ میاں بیوی شادی ہوئی، زندگی کے معاملات چل رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ان کے معاملات اتنے زیادہ بگڑتے ہیں دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور طلاق تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ وہاں بھی ایک ایسی صورت ہے جہاں پر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جو ایسے اکٹھے تھے الگ نہیں ہو سکتے تھے، آج ایسی صورت پیدا ہو چکی کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس نرمی کو، اس رواداری کو جو اسلام کا مزاج مسلمانوں میں شامل کیا اور کہا یاد رکھنا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو احسان، یا تو احسن طریقے سے اکٹھے رہو، اگر چھوڑنا بھی ہے تو تسریحٌ بِإِحْسَان، تو پھر احسان کر کے چھوڑنا، ایسے نہ چھوڑنا، زیادتی اور ظلم اور رواداری کو پس پش ڈالنا یہ نہ کرنا۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وہاں بھی تم عفو درگزری کو اور رواداری کو، آسانی کو، اور اپنے آپ سے بالکل بغیر کسی تکلف سے اور اپنے ساتھ ملنے والے معاملات میں آسانی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ساتھ والے کے ساتھ آسانی کر کے اس کو چھوڑنا ہے، چھوڑ دیجئے لیکن آسانی کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، جب انسان یہ مزاج اختیار کر لیتا ہے تو اس کو واللہ اس کی زندگی فوائد سے بھر جاتی ہے۔ ہم چند ایک فوائد کا ذکر کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، نرم مزاج شخص، رواداری سے بھرپور شخص زندگی میں خوشیاں بانٹتا ہے۔ یہاں جملہ غور طلب اس لیے ہے کہ خوشیاں وہ شخص بانٹ سکتا ہے جس کی اپنی زندگی میں خوشیاں ہوں۔ خوشیاں جس کی زندگی میں نہیں ہیں وہ بانٹ بھی نہیں سکتا، جو ہو وہی بانٹا جاتا ہے۔ خوشیاں بانٹنے کے لیے خود کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ گویا کہ نرم شخص اپنی زندگی تو خوشیوں سے بھرتا ہے، دوسروں کی زندگی بھی خوشی سے بھر دیتا ہے، اور وہ حالات جو ناموافق ہیں اس کو موافق کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کسی بھی کام کی خوبصورتی وہ کیا ہے کہ انسان کوئی بھی کام اگر کرنا چاہے اس میں نرمی برد الا زانہ، اللہ اس کو مزین کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسا کام جس میں وہ سختی بر دیتا ہے الا شانہ، وہ اس اچھے بھلے کام کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو خوشیاں بانٹنے والا شخص وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں نرمی اور رواداری ہوتی ہے۔ دوسری بات، نرم مزاجی قلبی بیماریوں سے انسان کو چھٹکارا دے دیتی ہے۔ قلبی بیماریاں کیا ہے کہ انسان غلط فہمی، غیبت اور پتہ نہیں کیا کیا، گھٹن اور بغض اور بہت سی بیماریاں جو قلبی ہیں جس کا شکار ہوتا ہے۔ اور یقین کیجئے یہ بیماریاں ایسی ہیں، جب ہمارا ہیڈ کوارٹر وہی ڈسٹرب ہے تو باقی پورا جسم باڈی وہ کیا کرے گی۔ اس لیے قلبی بیماریوں سے اگر چھٹکارا چاہیے تو رواداری کو اختیار کر لیجئے، اپنے آپ کو آسان کر دیجئے، اپنے آپ کو آسان کیجئے، آپ کے ساتھ ملنے والا شخص آسانی محسوس کرے، لوگوں سے آپ کے روابط بڑھیں گے اور محبت کو بانٹا جائے گا۔ یقین کیجئے انسان کا دل جو ہے نا وہ پھر پگھلنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ خالص دل، خوبصورت چمکتا ہوا دل باقی رہتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے دل بھی ایسے ہوں۔ اور تیسری بات، نرم خو جو شخص ہے وہ معاملات میں جب نرمی کرتا ہے تو اللہ اس کے معاملات میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس کے معاملات میں وہ کسی بھی طرح سے ہو، وہ گھریلو معاملات بھی ہو سکتے ہیں، وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی جگہوں پر جہاں پر ایک پبلک پلیس ہے، جہاں سب لوگوں نے اکٹھا ہونا ہے، مسجد ہے اور کہیں کمیونٹی جہاں بھی ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں، کہیں بھی نرم شخص وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نرمی جو ہے وہ سراسر خیر خواہی، نرمی کیا ہے؟ خیر خواہی۔ الدین النصیحہ، اور دین وہ خیر خواہی ہے۔ دین کیا ہے؟ خیر خواہی، اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ۔ یہ پوری لمبی روایت ہے، اور آخر میں کہا وللمسلمین، مسلمانوں کے ساتھ۔
گویا کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی دین اسلام کا بنیادی جو اس کے اصول ہیں، بنیادی جو اس کی اکائیاں ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اور اس کا عملی مظہر کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ نرمی، خیر خواہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان اگر یہی نرمی اپنی زندگی میں شامل کر لے، اور خیر خواہی کے اس نرمی کے مواقع کو دیکھا جائے کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ نرمی بڑی اچھی چیز ہے، رواداری کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے فوائد ہیں، ہم کہاں کہاں نرمی کر سکتے ہیں، اس کے مواقع کون کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلا موقع جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کیا، وہ ہے ملازمین اور خادمین کے لیے، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں آپ نے کسی سے کام لینا ہے، آپ کے اس کے ساتھ ایک خاص، اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اور وہ معاہدہ اسی بات کے گرد گھومتا ہے کہ اس نے کام کرنا اور آپ نے اس سے کام لینا ہے۔ جب کام لینا اور کام کرنے کی بات آتی ہے تو پھر کوتاہیاں لازمی بات ہے، سرزد ہوتی ہی ہوتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوتاہیاں نہ ہو۔ پھر انسان کی اس رواداری اور نرمی کا بھی امتحان شروع ہوتا ہے کہ وہ نرمی اور رواداری کو اختیار کر کے اپنے متحد لوگوں کے ساتھ وہ نرمی برتتا ہے جس نرمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ کی بات آپ نے بڑی دفعہ سن رکھی ہے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ 10 سنین 10 سال تک خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کئی دفعہ ایسا ہوا سامان لینے کے لیے بھیجا، باہر بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، وہ انتظار کر رہے ہیں بیٹھے، لیکن 10 سال خدمت کے بعد بھی وہ فرماتے ہیں نہ مجھے کبھی ڈانٹا، نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا مجھے۔ اور انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آپ بھی جانتے ہیں اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ باتیں کرنا چاہتا ہے جو باتیں بہت اہم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کی زبان پر کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے بندو اللہ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا۔ اللہ کے حق کی ادائیگی کا سب سے بڑا عملی مظہر وہ نماز ہے، اور مخلوق کی ادائیگی کے جو حق کی ادائیگی اس میں کوتاہی نہ کرنا، اس میں سب سے بڑا مظہر وہ آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پہلا موقع حسن سلوک کا، رواداری کا، وہ کیا ہے ایک مسلمان کے لیے؟ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی اور رواداری ہے۔ دوسرا جو موقع ہے، بہت سے مواقع ہیں لیکن ہم جن مواقعوں کی بات کر رہے ہیں اس میں سے دوسری بات وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رحم اللہ، اللہ اس شخص پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، گویا کہ ہمارے لیے رحمت کی دعا فرما رہے ہیں، وہ رحمت جس کا ہمیں ہر لمحے، ہر سانس، ہر قدم پر ضرورت ہے، اس رحمت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کس شخص کے لیے؟ رجلاً، اس شخص کے لیے، سمحاً اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، جو کوئی چیز بیچتا ہے تو نرمی کے ساتھ، اگر لین دین میں کچھ بقایا جات ہوتے ہیں دیتا ہے تو نرمی کے ساتھ، خریدتا ہے تو نرمی کے ساتھ، اگر کچھ تقاضا کرنے کی، بقایا جات لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور یقیناً ضرورت رہتی ہے تو اس کو بھی نرمی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ گویا کہ دوسرا موقع مسلمانوں کے لیے وہ کیا ہے کہ وہ لین دین میں، کاروباری معاملات میں وہ ہمیشہ نرمی کو، رواداری کو، اپنے آپ کو ایک نرم شخص کی طرح لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تیسری بات، باہمی ضروریات کے جو کچھ تقاضے ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ضروریات رہتی ہیں اس میں بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے انتہائی نرم خو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من نفس مسلما نفس اللہ فی الدنیا والآخرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، من نفس کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ کربۃ من کرب الآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اور اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے، اللہ اس کے دنیا آخرت کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ اور
من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو دنیا کی زندگی میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا، اللہ اس کی پردہ پوشی کرتا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب یہ ساری بات ایسی ہے جو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور ان کی ضروریات کے زمرے میں آتی، لیکن اس روایت سے ہم جو بات لینا چاہ رہے ہیں، جس پوائنٹ کو ہم یہاں اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، ضروریات باہم ایک دوسرے سے پڑتی ہیں۔ اب ان ضروریات کو پورا کرنا یہ اس مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور ہمارے لیے فائدے کی بات یہ اللہ ہماری ضروریات کو پورا کریں گے۔ لیکن اس میں خاص بات وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تو واللہ وہاں بھی مسلمان رواداری کے دامن کو پکڑے رکھتا ہے، اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا۔ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے، آپ سے کوئی بات کرتا ہے، آپ کو کوئی اپنا میسیج دیتا ہے، اپنی ضرورت بتاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس کی تصدیق ہو چکی، تصدیق شدہ ہے، پھر مسلمان کو چاہیے رواداری کا پیکر بن کے اس کے ساتھ معاملات میں اس کے ساتھ چلنا شروع کر دے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ لیکن احوال آپ کے سامنے ہیں، تحقیقات وہ بہت ضروری ہیں، اس کے لیے اپنے سورسز کو بندے کو استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان وہ اپنی ضروریات جب کسی کے سامنے رکھتا ہے تو جس کے سامنے رکھی جا رہی ہیں وہ انتہائی رواداری سے پیش آتا ہے۔ اور اس طرح چوتھی وہ جگہ جہاں پر مسلمان انتہائی رواداری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ یہ ہے، آپ کسی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، جب خود مطالبہ کر رہے ہیں تو بھی یا آپ سے حقوق کا مطالبہ کیا جا رہا تو بھی، دونوں صورتوں میں رواداری اور نرمی اور خوبصورتی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جو حقوق کا مطالبہ کرتا ہے وہ بھی رواداری کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں اب کیا کرنے جا رہا ہوں، اور جس نے حق دینا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ ابھی اس کی ایسی کی تیسی، یہ کس منہ سے مجھ سے اس طرح مانگ رہا ہے، غلط بات ہے۔ حقوق کا مطالبہ ہے یا حقوق کی ادائیگی ہے، دونوں صورتوں میں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ، جو بھی صورت ہو اس میں انسان رواداری کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اور عزیزان گرامی، آخری ہمارا جو پورشن، آخری ہمارا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ نرمی کیسے پیدا کریں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ ہم اس کو یہ ساری کی ساری خوبیاں، اس کے فوائد لینا چاہتے ہیں۔ یہ جو جگہ ہم نے مواقع جن کا ذکر کیا، ان مواقعوں پر ہم نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے پیدا کریں؟ آخری بات اس میں وہ یہ ہے، اس آخری پورشن میں کہ نرمی کیسے پیدا کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے ہم نے فوائد یہاں پر ذکر کیے اور آپ کے اپنی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں جتنے فوائد آپ کو ملے ہیں ابھی تک نرمی کے، ان نرمی کے فوائد کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو نقصانات نرمی نہ کرنے سے ہمیں ملتے ہیں ان نقصانات کو ذہن میں رکھیں۔ فوائد اور نقصانات کو جب انسان جان لیتا ہے تو پھر فوائد کو لینے کے لیے انسان وہ کام جو کرنا چاہتا وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اگر اس خوبی کو لینا چاہتے ہیں تو پھر کچھ چیزیں آپ کو یا ہم سب کو، بلکہ ہم سب کو اپنی زندگی میں ہر وقت شامل رکھنا ہوں گی۔ وہ پتہ کیا ہے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ کھلے چہرے سے ملیں، آپ کسی سے مل رہے ہیں، آپ کا جاننے والا نہیں جاننے والا، کہاں پر کس طریقے سے کس کو ملتے ہیں، آپ کی ذاتی خوبی یہ ہونی چاہیے، دوسرے کی طرف دیکھ کر نہیں کہ ملنے والا کون ہے، بلکہ آپ کی ذاتی خوبی یہ صفت ہونی چاہیے کہ جو ملے گا اس کو احسن طریقے سے کھلے چہرے کشادہ سینے کے ساتھ ملیں گے۔ اور اگر ایسا کریں گے تو یقین کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ اکٹھے چل رہے ہیں، اپنے برتن کے ساتھ کچھ نکال کر اس کے برتن میں ڈال دیں اور اس کا فائدہ ہو جائے، میں تو چل ہی لوں گا۔ یہ خیر خواہی کے جذبات جب انسان اپنی زندگی میں شامل کر لے گا تو پھر رواداریاں بڑی آسان ہو جاتی ہیں۔ جب خیر خواہی ہوگی، خیر خواہی کا احساس اور جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ آسان ہوگا۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ سلام کو عام کرنا، معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا،
اور خوبصورت جملوں کا تبادلہ کرنا. رسول اللہ کی پوری زندگی اس سے بڑی بڑی مثالیں دینے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. پوری زندگی بڑی بڑی، جس نے جو بھی کہا اپنے خوبصورت جملوں کے ساتھ، خوبصورت ناموں کے ساتھ ان کو پکارا. یہ رواداری کا سمجھ لیجیے کیا ابتدائیہ ہے. اس سے آغاز کیجئے خوبصورت نام کے ساتھ، پھر خوبصورت جملے ان کے سامنے استعمال کیجئے. اور آخری بات وہ یہ ہے، حسن معاشرت، خوبصورت معاشرتی جو معاملات ہیں وہ عدم تشدد کے ذریعے سے آتے ہیں. تشدد کو اپنی زندگی سے بالکل ختم کر، سیاسی ہو، مذہبی ہو، خاندانی ہو، جو بھی ہو، تشدد زندگی سے ختم، بالکل اس کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے. رواداری خود بخود آئے گی. اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں، اور یہ کوشش ایک مسلمان کو کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو نرمی برتتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایسے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں جو نرمی نہیں برتتے، ان کے لیے بد دعائیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. السلام علیکم.